وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ راز سورہ یوسف کے یہ 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب یہاں سے اس واقعے کے تیسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے اقتدار کے مالک ہوئے۔ اس سے پہلے 2 حصے اس واقعے کے بیان ہو چکے۔ ایک حصہ وہ کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو لا کر کنویں میں پھینکا اور پھر کنویں سے نکل کر قافلے والوں کے ساتھ وہ گئے اور خرید لیے گئے عزیز مصر کے ہاں۔ اور دوسرا حصہ اس کا پھر ان کے قیام کا کہ عزیز مصر کے ہاں ان کا قیام رہا کئی سال تک، اور پھر اس کے بعد وہ جیل خانے میں پہنچا دیے گئے۔ جیل خانے میں ہی تھے کہ ان کے پاس وہ ملازم آئے، 2 اور قیدی آئے، اور پھر انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا اور انہوں نے اس کی تعبیر بتائی۔ ایک رہا ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ سولی پر چڑھا خواب کے تعبیر کے مطابق، جیسے تعبیر انہوں نے بتائی تھی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی ملازم کو بتائی جو ان سے پوچھنے کے لیے آیا تھا، جو رہا ہو گیا تھا، جو شراب پلاتا تھا درباریوں کو۔ اور اس نے جب تعبیر بتائی بادشاہ کو جا کر تو اس نے آپ کو بلوا لیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ ملک کے خزانوں کا اختیار مجھے دے دو، تو لہٰذا ان کو وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے دے دیا۔ اب ایک وقفے کے بعد یعنی اس خواب کی تعبیر کے مطابق مصر میں اور مصر کے ارد گرد ملکوں میں قحط برپا ہوا۔ آپ نے تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور پھر اس کے اگلے 7 سال میں وہ غلہ کھایا جائے گا جو تم بچا کر رکھو گے۔ ان کی تدبیر کے مطابق جو حضرت یوسف نے بتائی تھی کہ اس کو نکالنا مت ان کی بالیوں سے، اسی میں رہنے دینا، بس اتنا ہی نکالنا جتنی تمہیں ضرورت ہو، آہستہ آہستہ اس کو خرچ کرنا۔ تو ایک وقفے کے بعد جب مصر میں اور اس کے ارد گرد قحط پھیلا تو ان کے بھائی جو تھے غلے کے لیے مصر آئے۔ مصر میں ہی غلہ مہیا تھا اس تدبیر کے مطابق جو حضرت یوسف نے بادشاہ کو بتائی۔ تو بہرحال یہاں سے اب اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ وجاء اخوۃ یوسف، اور پھر یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور اس کے پاس حاضر ہوئے۔ یعنی بادشاہ کی اجازت سے ہی غلہ ملتا تھا، کیونکہ بہت کمی تھی نہ صرف مصر، آس پاس کے ملکوں میں، تو وہ اس کے پاس حاضر ہوئے۔ فعرفہم، بس یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وہم لہو منکرون، جبکہ بھائی جو تھے وہ حضرت یوسف سے اجنبی رہے، وہ نہ پہچان سکے کہ یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ،
بس جب ان کا سامان تیار کرایا جا رہا تھا، یعنی جب ان کو غلہ باندھ کر دیا جا رہا تھا، کالا، تو اس وقت پر حضرت یوسف نے کہا اپنے بھائیوں سے، ایتونی بأخ لکم من ابیکم۔ اب ظاہر ہے کہ اس دوران انہوں نے بات چیت کی ہوگی کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کتنے بھائی ہو، تمہارے والدہ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں ایک اجنبی کے طور پر انہوں نے پوچھی ہوں گی، تو لہٰذا انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی چھوٹا انہی کے پاس ہے۔ وہ ان کا حقیقی بھائی تھا بنیامین، تو اس کے حوالے سے کہا کہ اچھا اگر تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم سب آئے ہو، اسے نہیں لے کر آئے، تو آئندہ جب تم آؤ، قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، اپنے باپ سے اجازت لے کر اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا جب آئندہ آؤ۔ الا ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، کہ میں خوب پیمانہ بھر کر دیتا ہوں، یعنی کوئی کمی نہیں کی ہے میں نے تمہارے ساتھ، تمہاری توقع سے زیادہ میں نے تمہیں غلہ دیا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، کتنی اچھی مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ یعنی حضرت یوسف نے ان کو جتنے دن بھی وہ ٹھہرے ان کے پاس، اچھی ان کی دیکھ بھال کی، اچھی ان کی ضیافت کی، تاکہ وہ متاثر ہوں اور آئندہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِی، اور مزید یہ کہا حضرت یوسف نے کہ اگر تم اسے لے کر نہ آئے، فَإِن لَمْ تَأْتُونِی بِهِ، اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے، فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی، تو میرے پاس تمہارے لیے پھر کوئی غلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا پھر اگر اسے اپنے ساتھ لے کر نہ آئے۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور قریب بھی نہ پھٹکنا میرے، یعنی ارادہ بھی نہ کرنا یہاں آنے کا اگر تم اسے لے کر نہ آئے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے حوالے سے ابا جان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ایسا کریں گے، یعنی ہمیں تو غلہ چاہیے، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، لہذا ہم اسے اپنے ساتھ لانے کی پوری کوشش کریں گے، ابا جان کو راضی کریں گے اور انہیں لائیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور جب وہ تیار کیا جا رہا تھا ان کا سامان، تو حضرت یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، جو ان کے ملازم تھے، جو ان کے غلام تھے، انہیں اشارہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، کہ ان کے سامان میں ان کا اپنا لائے وہ سامان بھی اسی میں رکھ دو، یعنی وہ غلہ لینے کے لیے کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ ہم یہ دے کر غلہ حاصل کریں گے، اپنی جو بھی پونجی تھی ان کے پاس وہ جو لے کر آئے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے ملازموں سے کہا جب سامان ان کا باندھا جا رہا تھا کہ ان کا اپنا وہ جو سامان ہے وہ بھی اسی میں رکھ دو، اسی میں، وہ تو بادشاہ تھے ملک کے، ان کو کیا چاہیے تھا، ان کا سامان بھی اسی میں ساتھ رکھ دو، یا لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر والوں پر واپس لوٹیں تو جب کھولیں گے سامان تو اس کو بھی پہچان لیں گے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ اس طرح واپس دوبارہ آئیں گے، یعنی یہ ایک تدبیر انہوں نے کی کہ متاثر ہوں گے کہ دیکھو ہمیں غلہ بھی ملا اور جو سامان ہم نے دیا تھا اس کے بدلے میں وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، تو ضرور ہم چلیں واپس۔ تو یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کی۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس پلٹے، قالوا، تو انہوں نے کہا اپنے باپ سے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع من الکیل، ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، انکار کر دیا، منع، ہمیں انکار کر دیا گیا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے، یعنی یہ شرط ہے، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم زیادہ غلہ بھی لائیں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے،
یعنی ہم اتنے سارے ہیں، 10 ہیں ہم، یہ 11واں ہے، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ ہم نقتل یعنی ایک اونٹ کے وزن کے یعنی لادا جاتا ہے جتنا اتنا اور غلہ لیں گے، اس کے حصے کا بھی ہمیں مل جائے گا، ہمارے حصے کا بھی ملے گا، اس کے حصے کا بھی ملے گا، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ کالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، حل آمنکم علیہ، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ایسے ہی اعتماد کر لوں، ویسے ہی یقین کر لوں، ویسے ہی اعتبار کر لوں، الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے میں اس کے بھائی کے حوالے سے تم پر اعتماد کر چکا کہ تم اسے لے گئے تھے کہ کھیل لے گا، کود لے گا، ہمارے ساتھ بھیج دو، اور پھر تم نے آ کے مجھے بتایا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا، تو کیا میں اس کے حوالے سے اسی طرح سے تمہاری بات پر اعتماد کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے حوالے سے میں تم پر اعتماد کر چکا ہوں۔ فاللہ خیر حافظ، اچھا بہرحال اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، رب پر بھروسہ کر کے ہی پہلے بھی بیٹے کو حوالے کیا تھا دوسرے بیٹوں کے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کیا، اور آپ پھر فرما رہے ہیں کہ اچھا فاللہ خیر حافظہ، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے میرا رب، لہذا میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پس جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، گھر پہنچ چکے تھے سامان لے کر، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے اپنا ذاتی سامان بھی اس میں موجود پایا، ردت الیہم، جو انہیں واپس لوٹا دیا گیا تھا، وہ سامان بھی انہوں نے پایا اس غلے کے اندر۔ قالوا، تو وہ پکار اٹھے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہذہ، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیں نا جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا وہ بھی ہمیں واپس مل گیا، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ رہا ہمارا اپنا سامان، ردت الینا، جو ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، یعنی ہمارا جو سامان تھا جو ہم اس کے بدلے دے کر آئے تھے وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، اور ہمیں کیا چاہیے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور سامان لے کر آئیں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کے بار کے برابر تو سامان مل ہی جائے گا ہمیں اور زیادہ، ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ، اور اتنا سامان لانا تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، یعنی اتنا مل جانا تو آسان ہوگا کہ ایک اونٹ کے بار کے برابر ہمیں زیادہ مل جائے گا، جتنا ہم اب لائے ہیں اس سے زیادہ ہمیں مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے غیر محسوس انداز میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ پر بھروسہ ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، تقویٰ کی روش پر اپنے آپ کو قائم رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ سبق ہم سب کو دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا والمسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ شکر